بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محبوب حسین، چیئرمین شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اکبر کی دین الہی اور اس کی مذہبی پالیسی پر۔ اکبر کا جو دین الہی ہے اور اس کی جو مذہبی پالیسی ہے، ہمیشہ سے مورخین اور دانشوروں کے درمیان ایک متنازع حیثیت کی شکل اختیار کی رکھی ہے اس نے، اور اس پر خاصی بحث اور ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ یہ پالیسی ہے کیا تھی اور اکبر کا جو دین الہی ہے وہ ہے کیا۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو پہلے خود اکبر کے بارے میں جانیں کہ جلال الدین محمد اکبر کون تھا۔ جلال الدین محمد اکبر مغل خاندان کے جو بانی تھے، ظہیر الدین بابر اس کا پوتا تھا اور نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا تھا، اور اس نے 14 سال کی عمر میں اقتدار حاصل کیا اور کم و بیش 50 سال، نصف صدی، وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 50 برس ہندوستان پر حکومت کی، اور مغلیہ سلطنت کا جو حقیقی بانی ہے، ریئل فاؤنڈر، وہ اکبر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمایوں کو اور پھر بابر کو بہت زیادہ موقع نہیں ملا یہاں پر حکومت کرنے کا۔ تو آج ہم اس کی پالیسی پر بات کریں گے۔ 50 سال اس نے کیسے حکومت کی، اس کا استحکام کیسے ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اکبر کی جو پالیسیز تھیں ان کا بہت عمل دخل تھا۔ تو اس کی جو سیاسی پالیسی تھی دراصل وہی مذہبی پالیسی تھی، اور جو اس کی مذہبی پالیسی تھی ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد سیاست پر تھی۔ تو ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اکبر جو تھا اس نے ایک نیا مذہب جاری کیا، اس نے ایک نیا دین جاری کیا، اس نے ایک نیا حلقہ ارادت جاری کیا اور وہ مرتد ہو گیا۔ اور جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ایسی بات نہیں تھی، اکبر کی جتنی بھی پالیسیز تھیں ان کی جو بنیاد تھی وہ پولیٹیکل ایشوز پر تھی، اور اس نے ایک مریدان شاہی کا ایک حلقہ ارادت قائم کیا تھا، لیکن کوئی ایسا نیا دین نہیں تھا۔ تو آج ہم اسی پر بحث کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن ہمیں ملی کہاں سے؟ تو اکبر کے دور کے 4 بڑے جو ماخذ ہیں ان کو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ماخذ تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ابو الفضل، جو کہ اکبر کا مشیر خاص تھا، اور اس کی کتاب جو اکبر نامہ ہے اس سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ دوسرا ملا عبد القادر بدایونی کی جو کتاب ہے منتخب التواریخ، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سورس آف انفارمیشن ہے اکبر کی پالیسیز اور اسپیشلی اس کی جو ریلیجس پالیسیز ہے جاننے کے لیے۔ اور تیسرا جو مجدد الفسانی کے خطوط ہیں، مکتوبات ہیں، وہ ایک بہت اہم سورس ہے اس حوالے سے۔ اور چوتھا جو پرتگیزی پادری تھے اور جو ٹریولرز تھے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، ان کی جو تحریریں ہیں، ان کے جو خط و کتابت ہے، وہ بھی ایک سورس ہے۔ یہ تو تھے کنٹمپری سورسز، لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو ان کنٹمپری سورسز کو جو کنسلٹ کیا ہے ہمارے مورخین نے، ان میں ایک بڑا نام پروفیسر محمد اسلم صاحب کا ہے۔ وہ اسی شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی کے صدر شعبہ رہے۔ ان کی جو کتاب ہے دین الہی اور اس کا پس منظر۔ اسی طرح اقبال مجددی صاحب کی جو کتاب ہے مقامات معصومی، وہ ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اور پھر تیسری کتاب جو ہے شیخ محمد اکرام کی رود کوثر، اس سے ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہیں۔ تو ان سورسز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا انالائز کریں گے کہ کیا اکبر کا دین الہی واقعی کوئی دین تھا یا کچھ اور چیز تھی۔ دیکھیں، اکبر نے جب حکومت سنبھالی تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، وہ 14 سال کا بچہ تھا، اور خود بہت زیادہ معاملات میں وہ حکومتی امور نہیں چلا سکتا تھا۔ تو جو بیرم خان تھا، ایک بہت ہی کلوز اور ریلائیبل اور قابل اعتماد جو ان کا وزیر تھا بیرم خان، وہ حکومتی امور میں اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اکبر نے جب دیکھا کہ اس کی جو سلطنت ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کی جو تعداد ہے وہ نان مسلمز پر ہے، آبادی کی ایک اکثریت غیر مسلموں پر مشتمل ہے، تو اس نے ان کی ایبیلٹیز کو بھی، ان کی صلاحیتوں کو بھی اسٹیٹ افیئرس میں شامل کرنے کے لیے صلح کل کی پالیسی اختیار کی۔ یہ جو پالیسی تھی، اگر ہم اس کو ڈیٹ کریں، مینشن کریں گے یہ کب جاری کی، یہ 1562 میں تھی۔ تو صلح کل کی پالیسی کیا تھی؟ صلح کل کی پالیسی یہ تھی کہ تمام ایسے لوگوں کو جو کہ نان مسلم ہیں لیکن ان کو اسٹیٹ افیئرز میں شامل کیا جائے۔ تو اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس کے لیے اس نے ان کو مختلف رعایتیں دیں، ان کو اعلیٰ عہدے دیے،
جزیہ معاف کیا جو کہ غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، پھر اسی طرح ان کے جو تہوار تھے ان کو سرکاری سطح پر منانے کا اہتمام کیا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات کیے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صلح کل کی پالیسی کے تحت چل رہا تھا۔ دیکھیں دوسری طرف اکبر خود جو تھا وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ناخواندہ تھا، اور وہ اس کی جو پریکٹس تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو علماء تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے سنتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ کتابیں پڑھ کر سناؤ۔ اور پھر اس نے ایک فتح پور سیکری میں عبادت گاہ تعمیر کروائی، اور اس عبادت گاہ کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو اس دور کے بہت بڑے علماء اور مشائخ تھے ان کو وہ انوائٹ کرتا تھا اور ان سے مذہب کے ایشوز کے اوپر اور دینی معاملات پر بحث مباحثے کیے جاتے تھے اور ان سے وہ سنتا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ جو مختلف علماء تھے یہ ان مباحثوں میں اس حد تک الجھ جاتے تھے کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے تھے، اور ایسی بے شمار اگزامپلس خود بدایونی نے کوٹ کی ہیں، مینشن کی ہیں، کہ جس میں مثال کے طور پر بادشاہ نے کہا اپنے مشیر خاص کو کہ جو ان میں سے زیادہ اونچا بولتا ہے، لڑتا ہے، اس کو نکال دو۔ تو بدایونی بیٹھا ہوا تھا آصف خان کے پاس، اس نے اس کے کان میں کہا کہ اس طرح تو بہت سارے جو علماء ہیں ان کو دربار سے نکالنا پڑے گا یا اس سٹنگ سے، اس میٹنگ سے نکالنا پڑے گا۔ تو اکبر کا جو ذہن تھا وہ اس طرح چینج ہونا شروع ہوا، جس میں پھر ان بحث مباحثوں سے وہ تھوڑا کنورٹ ہوا۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ 1579 میں ایک مسجد تعمیر کی جانی تھی، تو اس کا جو مٹیریل اکٹھا کیا گیا تھا اس کو اٹھا لیا گیا اور وہ اس سے مندر تعمیر کیا گیا۔ تو یہ جو تنازع تھا یہ پھیلا، اور اس تنازع میں اکبر کی یہ خواہش تھی کہ جو کلپریٹ تھا اس کو بچایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کو سزا ہو گئی۔ اور پھر اکبر نے یہ سوچا کہ یہ سپریم اتھارٹی کون ہے اس طرح کے دینی معاملات میں۔ تو پھر جو شیخ مبارک تھا اکبر کے دور میں، اس نے پھر بادشاہ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا، اس کے ذہن کو کنورٹ کیا، اور پھر ایک محضر نامہ ایک جاری کیا گیا جس کا کرکس آف دی میٹر یہ تھا کہ تمام معاملات میں بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سپریم اتھارٹی ہے، ایون دینی معاملات میں بھی جو بادشاہ کی ورڈک ہوگی وہ فائنل ہوگی۔ تو جب یہ بات کی گئی تو ظاہر ہے کہ علماء کے اختیارات پر تھوڑا سا ان کو کرٹیل کیا گیا، ان کو کٹ کیا گیا، تو پھر یہ اختلافات آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ اسی طرح پھر جو حلقہ ارادت ہے، اس کو اگر ہم مینشن کریں ہسٹری کے اندر، یہ 1582 اس کی ڈیٹ بنتی ہے۔ یہ حلقہ ارادت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اکبر نے اپنا ایک اسکول آف تھاٹ دینے کی کوشش کی تھی، جس میں پھر اس کے جو لائک مائنڈڈ لوگ تھے، جو اس کی اس پالیسی سے ایگری کرتے تھے، وہ یہ اختیار کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا وہ بائی فورس ایسا کرتا تھا کہ اپنی رائے کو، اپنے درباریوں کو، اپنے امراء کو، یا جو اس سے ایسوسیٹ لوگ تھے ان کو کہتا کہ وہ کنورٹ ہو جائیں اور وہ یہ اختیار کر لیں؟ تو یہ ایسی ہمیں ایگزامپلس نہیں ملتی کہ وہ کسی کو جبراً مجبور کرتا ہو۔ اب یہ کہ یہ دین الہی کیا چیز ہے، یہ ٹرم قبل، تو یہ بات تو طے ہے، یہ جتنے بھی مورخین ہیں کنٹمپریری بھی اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے کام کیا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اکبر کے دور میں اس کے اس حلقہ ارادت کے لیے جو دین الہی نام کی ٹرم یوز نہیں کی گئی تھی، اس کے لیے اور کئی ٹرمز یوز کی گئیں، جیسے حلقہ ارادت کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کہا گیا، اور پھر الہی پرستش کی بات کی گئی، لیکن یہ دین الہی کی ٹرم، تو اس کے لیے جو پروفیسر اسلم صاحب نے اپنی کتاب اکبر کے دین الہی اور اس کے پس منظر، وہ اس کی توجہ دیتے ہیں کہ اکبر کے دور میں جو ورڈ الہی تھا اس کی ایک خاص نسبت تھی، اس کو بہت زیادہ یوز کیا گیا، جیسے سن الہی، گز الہی، الہی پرستش۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو اس کا حلقہ ارادت تھا اس کو پھر الہی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے دین الہی، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ یہ ٹرم کنٹمپریری نہیں ہے، اس کے دور کے کسی مورخ نے یہ استعمال نہیں کی، یہ کوئی 60-70 سال بعد، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دارا شکوہ کے دور میں ایک رائٹر تھے محسن فانی، شاید وہ دنیا کے مختلف بڑے لوگوں کے مذاہب کو ایڈٹ کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، تو جب اکبر کا کالم آیا تو اس کے آگے انہوں نے دین الہی لکھ دیا، تو پھر یہ ٹرم آگے آن ورڈ یوز ہونا شروع ہو گئی۔ اب اکبر پر جو بڑے الزامات ہیں وہ کیا ہیں؟
دیکھیں ایک الزام تو یہ ہے کہ اس نے جو مسجدیں تھیں وہ استبل بنا دیں، دوسرا الزام اس پر یہ تھا کہ اس نے نماز پر پابندی لگا دی، تیسرا الزام اس پر یہ تھا کہ داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی، چوتھا الزام اس پر یہ تھا کہ حج کرنے پر پابندی لگا دی، پانچواں الزام اس پر یہ تھا کہ گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی، اور اسی طرح کے دیگر الزامات تھے۔ تو اب ان الزامات کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شیخ محمد اکرام نے اپنی کتاب رود کوثر میں لکھا ہے، وضاحت کی ہے، اور پھر دیگر مورخین نے بھی اس پر قلم کشائی کی ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ماضی میں بھی جن حکمرانوں نے بھی علماء کے اختیارات کو چیلنج کیا، ان کو کویسچن کیا، تو ان کی جو مذہبی پالیسی تھی وہ متنازع رہی۔ مثال کے طور پر علاء الدین خلجی کا نام لیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر محمد بن تغلق کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں علماء کے اختیارات کو چیلنج کیا، کویسچن کیا، تو پھر ان کی مذہبی پالیسی بھی کویسچنیبل رہی اور متنازع رہی۔ اب آتے ہیں ان پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب۔ دیکھیں جب یہ جو اعتراض ہے کہ مسجدیں استبل بنا دی گئیں، تو دیکھیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب اکبر زیارت اجمیر شریف سے واپس آ رہا تھا تو اس نے طلائی خیمہ نامی ایک مسجد قائم کی، اور وہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نماز پر پابندی تھی تو پھر مسجد کیوں تعمیر کروائی گئی اور وہاں پر نماز؟ اور اسی طرح نماز پڑھنے کے بارے میں بدایونی کا، ملا عبد القادر بدایونی کا بھی یہ خیال ہے کہ ایک طرف تو نماز پر پابندی ہے، دوسری طرف وہ خود کہتا ہے کہ ریشمی کپڑے پہن کر اور زیورات پہن کر نماز ادا کی جا سکتی تھی۔ تو یہ بھی کنٹراڈکشن ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ فتح اللہ شیرازی نام کے جو ایک عالم دین تھے، وہ ایون دربار کے اندر بھی اذان دے کر نماز ادا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ کچھ کنٹراڈکٹ چیزیں ہیں کہ اگر پابندی تھی تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا۔ دوسری طرف داڑھی رکھنے کا جو معاملہ ہے، اس کی داڑھی پر پابندی تھی، تو 1602 کی ایک تصویر ملی ہے اکبر کے دربار کی، جس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑھی نظر آ رہی ہیں، اور اسی طرح خود ملا عبد القادر بدایونی کی بھی داڑھی تھی۔ تو یہ جو اعتراض تھا یہ بھی پھر کویسچنیبل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ حج پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو دیکھیں 1580 میں اکبر نے امیر حج کا عہدہ کریٹ کیا، اسی طرح حج بیڑا قائم کیا، اسی طرح 1580 میں شریف مکہ کو ایک بڑی رقم گرانٹ کے طور پر بھیجی کہ وہاں پر حاجیوں کے لیے رہنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سہولتیں قائم کی جائیں۔ اسی طرح 1600 میں پرتگیزیوں کے ساتھ اکبر ایک معاہدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے جو حاجیوں کو تنگ نہ کریں، ان کے مطلب ان کے جو کانوائز جاتے ہیں ان کو نہ آپ ڈسٹرب کریں، تو میں آپ کو ٹریڈ فیسیلیٹیز پرووائڈ کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سم تھنگ رانگ۔ اسی طرح گائے کے ذبح کرنے کے حوالے سے دیکھیں، اس کی ایک توجہ یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر 20ویں صدی میں تحریک خلافت کے دوران جب یہاں کے مسلمان خود یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہمیں ہندوؤں کا تعاون حاصل کرنا ہے اس ایک بڑی کاز کے لیے، تو ہم وقتی طور پر گائے ذبح پر پابندی لگا دیں، تو عین ممکن ہے کہ اکبر کے دور میں بھی ایک بہت بڑی جو رعایت تھی اس کی، وہ نان مسلم تھی، تو ان کو اسٹیٹ افیئر میں شامل کرنے کے لیے اس نے ایسی پالیسی اختیار کی ہو جس میں گائے کی ذبح پر پابندی لگا دی جائے۔ تو یہ وہ اعتراضات تھے جن کے جوابات خود مورخین نے، اور پھر جن لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، مثال کے طور پر اعتراض اٹھانے والا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ خود ملا عبد القادر بدایونی ہے، لیکن بدایونی کی اپنی جو کتاب ہے منتخب التواریخ، اس میں ایسے کنٹراڈکٹ معاملات ملتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ کرنے میں یا کچھ اس طرح۔ لیکن اس کے جو جوابات ہیں وہ پروفیسر محمد اسلم صاحب نے بھی دیے، اور اقبال مجدی صاحب نے بھی دیے ہیں اپنی کتاب میں۔ لیکن آخر میں اس کو یہاں پر کنکلوڈ کروں گا، جو ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی کتاب ہے بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، اس میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ مبالغہ آرائی ہو، اور اس مبالغہ آرائی کو ظاہر ہے کہ جو قاری ہے، جو ہسٹری کا طالب علم ہے، وہ ان تمام سورسز کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کہاں پر۔ لیکن یہ بات کہ اکبر نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ بہت معصوم تھا، اس نے یہ نیا کوئی حلقہ ارادت جاری نہیں کیا تھا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا تھا، جس پر پھر حضرت مجدد الافسانی نے بھی اپنی تحریک چلائی، اور پھر بعد کے جو
علماء تھے، انہوں نے بھی اس پر اعتراضات کیے۔ بہت شکریہ۔